السلام علیکم جی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سنبل قبائل کی تاریخ پر۔ نیازیوں کا سب سے بہادر اور طاقتور قبیلہ کیسے بکھرا، شیر شاہ سوری کے ساتھ دشمنی کیوں ہوئی، ہیبت خان کے استقبال میں اسے قلعہ دیا لیکن بعد میں قتل کیوں کر دیا، سنبلوں کے 900 نوجوان ایک ہی وقت میں کیوں مارے گئے، سنبل قبائل مغل حکومت کے خلاف کیوں رہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سنبل نیازیوں کی معروف شاخ ہے۔ سنبل اور عیسیٰ خیل نیازی کے منجلے بیٹے جمال کے اولاد میں سے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے جب ہیبت خان کو ملتان اور لاہور کا فرمان روا نامزد کیا تو اس نے اپنے بھتیجے مبارک خان کو بھی اس علاقے کا فرمان روا نامزد کیا جہاں سنبلوں کا تسلط تھا۔ شیر شاہ سوری کی حکمت عملی یہ تھی کہ سنبلوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب پر قابو پانے کے لیے ان کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں، اور ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مبارک خان ہیبت خان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے اور نیازیوں کی طرف سے پیش خطرات کی اطلاع بروقت شیر شاہ سوری تک پہنچائی جا سکے۔ مہمان نواز سنبل قبائل نے مبارک خان کی آمد پر اس کا بھرپور استقبال کیا، یہاں تک کہ سنبل قبائل کے سردار خواجہ خضر نے اپنا قلعہ جو مکھٹ شریف میں تھا مبارک خان کے حوالے کر دیا۔ مبارک خان ایک کنیز زادہ تھا اور اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ وہ سنبل قبائل کی ایک لڑکی کے معمولی حسن کا شہرہ سن کر اس کا ہاتھ مانگے بنا نہ رہ سکا۔ اس پر سنبل قبائل نے 4 افراد پر مشتمل ایک وفد مبارک خان کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن مبارک خان اپنی ضد پر قائم رہا اور اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر اس کی مرضی کی خلاف ورزی کی گئی تو وہ اس لڑکی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ راجہ سنبل قبائل نے انتہائی سخت الفاظ میں اس کا جواب دیا اور کہا، تم ایک لونڈی باز ہو اور غیرت مند لوگوں کے طور طریقے نہیں جانتے۔ اس پر مبارک خان نے اپنے دربانوں کو آواز دی، لیکن سنبل قبائل کے لوگوں نے اسے موقع پر قتل کر دیا اور اس کے دربانوں کا بھی کام تمام کر دیا۔ شیر شاہ سوری تک جب مبارک خان کے قتل کی خبر پہنچی تو وہ انتہائی آبدیدہ ہوئے۔ اس نے ہیبت خان کو اس قبیلے سے قصاص لینے کا حکم دیا۔ اس وقت سنبل قبائل کوہستان نمک پہنچ چکے تھے۔ ہیبت خان نے سنبل قبائل کو صلح کا جھانسا دے کر بلایا اور 900 سنبل نوجوانوں کو تیغ کر دیا۔ بچے کچے سنبل قبائل نے ہمت نہ ہاری اور دین کوٹ اور اس کے مضافات پر جلد قابض ہو گئے۔ اورنگزیب کے دور میں سنبل قبائل کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مغل فوجدار نے سنبل قبائل پر حملہ کیا اور دریائے سندھ کے مشرقی کنارے سے انہیں سندھ پار دھکیل دیا۔ کیونکہ سنبل قبائل نے اس کا بدلہ لے لیا اور انہوں نے اس فوجدار کی چوکی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، لیکن ایک اور مغل فوجدار ان کی سرکوبی کے لیے آن پہنچا۔ روایات ہیں کہ اس لڑائی میں چند ایک سنبلوں کے علاوہ باقی سب لڑتے لڑتے مارے گئے۔ اس لڑائی میں مغل حکومت کو 2 لاکھ روپے مالیت حاصل ہوئی۔ بچے کچے سنبل قبائل دود خیل کے مضافات میں آباد ہو گئے۔ بعد ازاں نقل و حرکت کرنے کے بعد وہ میاں والی کے مختلف علاقہ جات میں آباد ہو گئے، جن میں کندیاں، سلطان والا، ترکان والا، میاں والی، علی والی اور دیگر علاقہ جات میں کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ میاں والی کے مزید قبائل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔